السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بڑی تفصیل سے بات کی تھی. میں اس سٹوری کو مزید اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور اب چند چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ بڑی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے. میں اب تک دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر، اب تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی میڈیا کے اوپر جو بھی ریلائی کیا جا رہا ہے وہ یا تو پاکستانی ایمبیسی جو انفارمیشن شیئر کر رہی ہے، یا پھر جو کینیا کے اخبارات ہیں ان کی جو سٹوریز بنی ہوئی ہیں، صرف وہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ زیادہ انفارمیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ سورسز سے کنفرم نہیں کیا جا رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں ذرا دوسرا رخ اختیار کروں گا، دوسرا رستہ اختیار کروں گا، تاکہ وہ سوال جو اس وقت آپ کے ذہنوں میں ہوں گے یا اس وقت پاکستانی عوام سوچ رہی ہے اس حادثے کی وجہ سے، وہ میرے خیال میں کلیئر ہونے چاہیے. میں نے اس وقت رابطہ کیا ہے ٹیلی فون لائن کے اوپر. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سائرس امباٹی. سائرس امباٹی کون ہیں؟ یہ کینیا کے ایک صحافی ہیں اور یہ پہلے صحافی ہیں جنہوں نے ارشد شریف کا جو قتل ہوا ہے اس کے اوپر رپورٹ کیا تھا. سب سے پہلی خبر جو ہے وہ انہوں نے خبر بریک کی تھی. تو سائرس امباٹی ہمیں کینیا سے جوائن کر رہے ہیں. میں نے ان سے رابطہ کیا ہے. وہ میری گفتگو ان کے ساتھ انگلش میں ہوگی، لیکن میں ساتھ ہی ساتھ اپنے سوال کو آپ کے لیے ٹرانسلیٹ بھی کروں گا اردو کے اندر، اور ان کا جواب بھی جو ہے وہ ہم ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو سنائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. Cyrus, thank you so much for joining us. Cyrus, you were the first one who actually gave the story on the Star about journalist Arshad Sharif's murder. So, can you share with us what sort of details you have up till now? How much information have you been able to gather up till now? سائرس، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی تک آپ نے سب سے پہلے یہ سٹوری دی تھی سٹار اخبار کے اندر ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے. ابھی تک کی کیا انفارمیشن آپ کے پاس ہے؟ اب تک کیا کیا معلومات اکٹھی کر سکے ہیں آپ؟ Well, the police are saying that Sharif and his driver, who was also a Pakistani national. پولیس کہہ رہی ہے کہ ارشد شریف اور اس کا ڈرائیور جو پاکستانی شہری ہے ماگاڈی سے گاڑی چلا رہے تھے جو نیروبی سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ ماگاڈی میں کیا کر رہے تھے، کیونکہ ڈرائیور نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ وہاں ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں. پولیس کے مطابق وہ پولیس کی جانب سے لگائی گئی روڈ بلاک یعنی کہ ناکے پر نہیں رکے. بظاہر اس سے پہلے نیروبی شہر میں ایک کار جیکنگ جس میں ایک بچہ بھی سوار تھا کے ایشو پر الرٹ جاری کیا گیا تھا، اور وہ کار جو اس میں انوالو تھی اس کو بھی اسی علاقے میں دیکھا گیا تھا جہاں پر روڈ بلاک لگایا گیا تھا. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ارشد شریف کی کار ناکے پر نہیں رکی، جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ فائرنگ کریں. انہوں نے تقریباً 10 گولیاں فائر کی. ایک گولی ارشد شریف کے سر پر لگی، باقی گولیاں ٹائرز پر لگی. پھر ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوا ایک پاکستانی تک لے گیا جو اسی علاقے میں رہائش پذیر تھا، جہاں انہوں نے ارشد شریف کو فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے ان کا انتقال ہو چکا تھا. جائے وقوع پر پہنچنے والی پولیس نے باڈی کو مردہ خانہ منتقل کر دیا، جہاں سے تدفین کے لیے باڈی پاکستان بھجوائی جائے گی. اس دوران یہ باڈی یہیں رہے گی کیونکہ پولیس کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس معاملے کا فیصلہ لے، جبکہ اس وقت تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. Cyrus, can you tell us a bit about that area where this incident happened? Because according to your information, this incident happened on the highway actually. So that particular point where this incident took place, can you tell us more about that? میں سائرس سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے خبر میں رپورٹ کیا کہ ہائی وے کے اوپر پیش آیا ہے. میں اس پرٹیکولر ایریا کے بارے میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں ان کے پاس کیا انفارمیشن ہے. یہ علاقہ نیروبی سے باہر ہے، یہ الگ تھلگ ہے. یہ ہائی وے پر ہے جو نیروبی سے تقریباً 60 کلومیٹر دور ہے. یہاں اندھیرا ہوتا ہے، روشنی نہیں ہے. میرا مطلب ہے جہاں پولیس نے روڈ بلاک کیا تھا. اگر آپ اس سڑک کو باقاعدہ استعمال نہیں کرتے تو آپ نہیں جان سکتے کہ آگے روڈ بلاک ہے. غالباً ارشد شریف اور اس کا ڈرائیور آئے اور انہوں نے سوچا کہ ڈاکوؤں نے سڑک کو بلاک کیا ہے، یہ جانے بغیر کہ پولیس ہے، اور اس کو گولی مارنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مارے گئے.
Cyrus, in Pakistan, Arshad Sharif was forced to leave this country due to some safety concerns and due to some of the stories that he had done over here. And he was worried about his life also. That is the reason that he had to go away from the country. So in Pakistan, there are a lot of different theories being discussed right now on the social media, in the mainstream media, about this murder. Do you or any of the authorities over there smell some sort of a foul play or some sort of a conspiracy behind this murder? میں سائرس سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر ان کو جان کا خطرہ تھا جس کی وجہ سے انہیں ملک سے جانا پڑا، اور اس وقت ظاہری بات ہے جب سے یہ خبر آئی ہے تب سے یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ان کا یہ جو قتل ہوا ہے اس کے پیچھے کوئی کچھ اور محرکات بھی ہو سکتے ہیں، کہ چند ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے شاید ان کو قتل کیا ہو ایک خاص پلان کے تحت. تو میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہاں کی جو اتھارٹیز ہیں، وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کینیا کے اندر، جو پولیس ہے یا دیگر اتھارٹیز ہیں، کیا ان کو بھی اس قسم کا کوئی شک ہے کہ کسی پلان کے تحت جو ہے وہ ارشد شریف کا قتل کیا گیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فاؤل پلے ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی ارشد شریف سے متعلق نہیں جانتا تھا جب تک جاری تفتیش میں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ اس کے بارے میں کوئی الرٹ تھا. اس وقت تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش تھی، کیونکہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ارشد شریف یہاں موجود ہے جب تک کہ وہ اس کے قریبی نہ ہو. کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ پاکستان سے بھاگا ہے کیونکہ وہاں اس کو پریشانی تھی. لیکن اس وقت تک یہ میرے نزدیک غلط شناخت کا معاملہ ہو سکتا ہے. Cyrus, I wanted to ask about the incident itself now. The information that we have right now is that they were stopped on a roadblock set up by the police over there, but the car did not stop, and when they passed that roadblock, then the police started firing on the vehicle. So exactly how many policemen were there who were involved in this firing? میں سائرس سے بیسکلی یہ سوال کر رہا ہوں کہ یہ اب تک کی انفارمیشن کے مطابق پولیس کا وہاں پہ ناکہ لگایا گیا تھا، اس ناکے سے جب گاڑی آگے گئی ہے اور وہ گاڑی وہاں پہ نہیں رکی تو اس کے بعد ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے. تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ اس ناکے کے اوپر کتنے پولیس والے وہاں پہ موجود تھے؟ اس روڈ بلاک میں 8 پولیس اہلکار موجود تھے. And Cyrus, all 8 policemen accept the responsibility that it is a case of mistaken identity. میں ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ 8 کے 8 پولیس والے جو ہیں وہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ غلط فہمی کی وجہ سے فائرنگ ہوئی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں، وہ قبول کر رہے ہیں کہ یہ غلط شناخت کا معاملہ تھا. And Cyrus, what about the government of Kenya? What sort of investigation or action is being taken by your government now? میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ کینیا کی جو حکومت ہے وہ اب اس کے اوپر کیا ایکشن لے رہی ہے؟ ایک آزاد پولیس اتھارٹی اس معاملے کی چھان بین کر رہی ہے. And one more thing, Cyrus, do tell us about, is this a normal thing happening over there? Because, I mean, a car not stopping at a roadblock and then the police firing on that particular car, is this something normal in your country? میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے ناکے کے اوپر کوئی گاڑی نہیں رکتی تو کیا آپ کے ملک کے اندر یہ ایک عام سی بات ہے کہ گاڑی کے اوپر جو ہے اس طرح فائرنگ کر دی جاتی ہے؟ یہاں کینیا میں آپ کو گولی لگنے کا امکان رہتا ہے اگر آپ مثال کے طور پر روڈ بلاک کی خلاف ورزی کرتے ہیں. جب آپ کو ناکے پر روکا جاتا ہے اور آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پولیس اہلکار چانس نہیں لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان میں سے ایک ہیں جسے وہ تلاش کر رہے ہیں. شاید اسی لیے انہوں نے سوچا کہ یہ شخص ارشد شریف مشتبہ ہے. And Cyrus, what about that other car? Because I read in your story that basically the mistaken identity allegedly took place because there was a report of another car where a child had been abducted also, and the car had been stolen and police were trying to recover that. Has that car been recovered now along with the child? میں ان سے سوال کر رہا ہوں کہ مسٹیکن آئیڈینٹی یعنی غلط فہمی کی بنیاد پہ جو ہوا ہے وہ اس میں بیسکلی جو دوسری گاڑی یہ تھی، ایک اور گاڑی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر اس گاڑی کو چوری کیا گیا، اس میں بچہ تھا، اس بچے کو بھی اغوا کیا گیا، تو کیا وہ گاڑی اور بچہ اب ریکور ہو چکے ہیں؟ ہاں، یہ بعد میں اسی علاقے سے مل گئی اور بچہ محفوظ رہا. And Cyrus, that other person who was sitting in Arshad Sharif's car, it was reported in your story also and some other stories also that he was Arshad Sharif's brother. But Arshad Sharif does not have a brother and he was not traveling with his brother in that car. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ
اسٹوری کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ ارشد شریف اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ گاڑی کے اندر جا رہے تھے، لیکن ارشد شریف کے بھائی اب اس دنیا میں نہیں ہیں. وہ جو صاحب ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کے بھائی نہیں تھے. اس نے پولیس کو بتایا کہ وہ اس کا بھائی ہے، لیکن شاید اس کا کزن یا دوست ہو. شاید اس نے اس لیے ایسا کہا ہو کہ میں ارشد شریف کا بھائی ہوں کہ اس میں آسانی ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ ارشد شریف کا کوئی بھائی نہیں ہے. We didn't have a brother. And Cyrus, can you tell us since how long Arshad Sharif was in Kenya? میں ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ارشد شریف کتنی دیر سے کینیا کے اندر تھے. I'm saying that ہمیں ٹھیک سے نہیں معلوم کہ ارشد شریف کب کینیا آئے، لیکن ہمارا اندازہ ہے کہ وہ دبئی رہے، پھر لندن گئے اور اب تقریباً 1 مہینہ پہلے کینیا آئے. تھینک یو سو مچ سائرس فار آل دس انفارمیشن. ناظرین، سائرس امباٹی ہمارے ساتھ موجود تھے، کینیا کے یہ صحافی ہیں. ساری انفارمیشن انہوں نے آپ کے سامنے شیئر کی. 8 پولیس اہلکار ہیں جنہوں نے ارشد شریف کی گاڑی کے اوپر یہ فائرنگ کی ہے، جس میں ایک بلٹ جو ہے وہ ان کے سر کے اندر لگی ہے. میں بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز بھی کیے ہیں کہ جی ان کی کوئی تصویر اگر ہے. میرے پاس تصویر موجود ہے، میں شیئر نہیں کروں گا، برائے مہربانی مجھے میسیجز مت کیجیے. میں اس قسم کی صحافت نہیں کرتا کہ میں ڈیڈ باڈیز کی تصویریں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. میں یہ نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر کافی وہ چل رہی ہے، بہت سے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں. آئی ایم سوری بٹ آئی کانٹ ڈو دیٹ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس ایک اور انفارمیشن یہ ہے کہ مگاڈی پولیس اسٹیشن نے جو ہے اپنی انیشل رپورٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. میں وہ بھی اب آپ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس انفارمیشن کے اندر کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. میں اس کو یہ ہے تو یہ انگلش میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کرتا ہوں. اس میں لکھا ہوا ہے اٹ واز رپورٹڈ ٹو مگادی پولیس اسٹیشن وائڈ او بی 14/23/10/2022 ایٹ 2200 hours، یعنی رات کے 10 بجے یہ رپورٹ کیا گیا دیٹ along کنائی فارم کوموکورو مارام a shooting incident involving GSU officers had occurred and one Pakistani national, namely Arshad Mohammad Sharif, aged 50 years, had been fatally shot while he was being driven in a motor vehicle registration number KDG 200M along that road when the deceased and his brother Khurram Ahmed were driving back to Nairobi. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رات کے 10 بجے جو ہے وہ سب سے پہلے یہ رپورٹ ہوا کہ 50 سالہ ارشد شریف جو ہے ان کو گولی لگی ہے اور وہ گاڑی نمبر KDG 200M میں سوار تھے اور ان کے ساتھ ان کے بھائی خرم احمد جو ہے وہ جا رہے تھے اور یہ نائروبی کی طرف جا رہے تھے. اس انیشل رپورٹ کے مطابق کہ نائروبی کی طرف جا رہے تھے. It started when officers from DCI Stare circulated a report of theft of a motor vehicle abduction wide OB 70/23/10/2022 that one Douglas Wainania parked his motor vehicle registration number KDG 700F outside an electric shop and left his son, namely Dankung Kamayo, inside the said motor vehicle. انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ اس طرح سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک اور چوری کی گاڑی کی رپورٹ آتی ہے اور اس چوری کی گاڑی وہ بیسیکلی ایک شخص ہوتا ہے، وہ ایک بجلی کی دکان کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کرتا ہے اور اس کا بچہ بھی جو ہے اس گاڑی کے اندر ہوتا ہے. گاڑی چوری ہوتی ہے، اس گاڑی کا نمبر تھا KDJ 700F اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس الرٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں آن ریٹرن ہی فاؤنڈ دا سیڈ موٹر وہیکل مسنگ، کہ جی اس کے بعد جو ہے وہ گاڑی مسنگ تھی. ہی رپورٹڈ دا سیڈ انسیڈنٹ ایٹ پنگانی پولیس اسٹیشن ویئر دا آفیسرز لوکیٹڈ دا سن ایٹ اولو سروشیا ACK چرچ ود ان کائسیرین. کہ جی جب یہ واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے بعد پولیس جو ہے اس کے بیٹے کو تو سب سے پہلے تلاش کر لیتی ہے کہ وہ ایک چرچ کے پاس جو ہے اس کا بیٹا وہاں پہ برآمد ہوتا ہے. He was also located at Kaiserian Dam State and later at Olipolos Hills. The DCI officers from Stare Sub-County alerted the OC-GCU Magadi Training School who acted appropriately. The scene was visited by SCPC Kajiado West, OC DCI Kaiserian and OCS Magadi together with the scenes of crime personnel from Kajiado North Sub-County. From the scene that was near the Tinga Market, it was established that Khurram Ahmed and his brother, now deceased, were driving along Kunia Komokoro rough road, and before they reached the Kaiserian Magadi road, they found the road blocked using small stone and they decided to pass them. انہوں نے کہا کہ یہ ارشد شریف اور ان کے ساتھ جو خرم نامی شخص تھا وہ ایک کچی روڈ کے اوپر جو ہے وہ ہائی وے کی طرف جا رہے تھے اور رستے میں اس کے بعد روڈ پہ انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے جو ہے وہ روڈ بلاک کیا ہوا ہے. It was then they heard gunshots towards their vehicles directed from the front and rear.
اس دوران وہ جو خرم نامی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں گن شاٹ سنائی دیے گئے گاڑی کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے بھی ہمیں جیسے گنز کی آوازیں آئی ہیں. دے ڈڈ ناٹ اسٹاپ اینڈ پروسیڈیڈ ود دا جرنی. انہوں نے کہا ہم نے گاڑی جو ہے وہ بھگانا شروع کی, ہم آگے چلنا شروع ہوئے. خرم called نقار احمد also a Pakistani national who reside at Tinga and informed him about the incident. خرم نامی شخص نے نقار احمد ایک اور پاکستانی ہیں ان کو وہاں سے فون کیا اور ان کو یہ انفارمیشن دی کہ جی یہ واقعہ پیش آیا ہے. He advised them to pass his place and on arrival at the main gate found his brother had died with a gunshot wound on the head which had penetrated from the back of the head and exited at the front side of the head. انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں پہ پہنچے تو تب خرم نے یہ دیکھا کہ ان کے ساتھ ارشد شریف جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ گولی لگی ہے اور گولی پیچھے سے انٹر ہو کے آگے سے گولی نکل گئی ہے. Upon scrutiny of the said motor vehicle, it had a bullet hole on the left side of the windscreen on the side the deceased was sitting. ان کے پیچھے جس جگہ پہ ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے پیچھے ونڈ اسکرین کے اوپر لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ گولی وہاں سے انٹر ہوئی ہوئی تھی. Upon scrutiny of the said motor vehicle, it had a bullet hole on the left side of the windscreen on the side the deceased was sitting. 2 bullet holes on the rear left back screen. اس کے علاوہ 2 bullet holes اور بھی تھے اس اسکرین کے اندر. 1 bullet hole on the rear right door. رائٹ سائڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک دروازے کے اوپر بلٹ کا نشان تھا. 4 holes right side of the boot. جو گاڑی کی ڈگی ہوتی ہے اس کی دائیں طرف 4 سوراخ ہوئے ہوئے تھے گولیوں کے. اینڈ 1 front tire that had been depleted. یہ آگے کا جو ڈرائیور والی سائڈ کے پاس جو ٹائر ہوتا ہے وہ بھی پنکچر ہو چکا تھا گولی لگنے کی وجہ سے. The said Pakistani nationals claim they are developers and reside in Nairobi. Scene was documented and the body taken to Kiromo mortuary awaiting post-mortem. یہ جناب انہوں نے کہا کہ اب ان کی باڈی کو جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا ہے مردہ خانے میں اور وہاں پہ ان کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوگی. تو اب تک کی جو تفصیلات ہیں وہ یہ سامنے آئی ہیں ارشد شریف صاحب کے حوالے سے. اچھا اس میں ایک اور اپڈیٹ میں آپ کو یہ بھی دے دوں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں جویریہ انہوں نے ایک چینل ایک ویب سائٹ ہے انڈیپینڈنٹ اردو کے نام سے اس کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور اس کے اندر ایک اور میں دیکھ رہا تھا ایک کنسپریسی تھیوری ایک اور چل رہی تھی. غالباً ڈاکٹر معید پیرزادہ نے یہ بات کہی ہے کہ جی ارشد شریف کو جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا گیا تھا دبئی سے. ان کو وہاں سے کہہ دیا گیا تھا کہ جی آپ یہاں سے چلے جائیں ورنہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے. جویریہ جو ان کی اہلیہ ہیں انہوں نے انٹرویو کے اندر یہ بات کہی ہے کہ ان کے ویزے کی میعاد جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ارشد شریف کو جو ہے وہ جانا پڑا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سائرس جب ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ان کو 1 مہینہ تقریباً ہو چکا تھا کینیا آئے ہوئے اور یہی بات جویریہ نے بھی اپنے انٹرویو کے اندر کہی ہے کہ ان کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا وہ کینیا کے اندر ہی موجود تھے اور پچھلے 1 مہینے سے کیونکہ ان کے دبئی کے ویزے کی میعاد ختم ہو چکی تھی. اب مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر معید نے یہ جو ڈپورٹ کرنے والی بات ہے یہ کس بنیاد کے اوپر کہی ہے, ان کے پاس کیا انفارمیشن میں نہیں جانتا, لیکن ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے ویزے کی میعاد ختم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ایگزٹ کرنا پڑا تھا دبئی سے اور ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ دبئی کا ویزا اپلائی کر کے ہو سکتا ہے واپس چلے جاتے, لیکن وہاں پہ کینیا کے اندر بھی وہ اپنے دوست کے پاس رہ رہے تھے. یہ انفارمیشن ان کی اہلیہ نے اب تک شیئر کی ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.